بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود سرکار پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ سب کا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے۔ آج کا جو موضوع ہے نماز، اور جو میری اللہ پاک کی مہربانی سے آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، کوشش یہ ہے کہ حق کرتے ہوئے صحیح معلومات آپ تک پہنچاؤں جو حق پہ مبنی ہوں۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، پر میرا یقین ہے۔ دعوے اور یقین میں فرق ہوتا ہے۔ دعویٰ آپ کو یعنی آپ چیلنج کرتے ہیں، آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیپیبل ہیں اور کیا یہ حق ہے یا سچ ہے۔ لیکن یقین یا تو کامل ہوتا ہے یا تو نہیں ہوتا، اور میرا یقین ہے۔ جب میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار چھوٹی عمر میں سنا تھا، خطبے کے دوران مسجد میں اپنے ابا جی کے ساتھ گیا تھا کہ نماز قائم کرو، تب سے یہ سوال میرے دل میں تھا کہ نماز قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ بہت سے علماء کو سننے کے بعد پھر قرآن پاک سے جو اللہ پاک نے رہنمائی کی، میرے سرکار کی تعلیمات سے، اور میرے سرکار کا جو صحیح علم ہے اور جو نور ہے میرے اللہ پاک کا، جو حق ہے اور سچ ہے، اور سرکار سے اور قرآن پاک سے جو مجھ تک اس کی مہربانی سے ہے، وہی کوشش ہے آپ تک پہنچانے کی۔ تو کوشش کریں کہ ایک دفعہ سن لیں تاکہ آپ کے سامنے حقیقت آیا ہو، آپ کو بیان ہو۔ کوئی آپ کو اس حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، مجھے یہ معلوم نہیں، یا آج تک کیا کہ نہیں، اور کتنا آپ حق جانتے ہیں، پر ایک دفعہ سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ فرق ڈھونڈ سکیں۔ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں معلومات پہنچانے کی، علم پہنچانے کی، پر میری کوشش ہے سمپل، صحیح، حق اور سچ جو میرے اللہ پاک کا اور جو میرے سرکار کی طرف سے وہ آپ تک پہنچاؤں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں شروع کی سٹارٹنگ میں آیت میں ہمیں پہلی 5 چیزیں بتا گئی ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر، اور صفتیں بتائی گئی ہیں مومنین کی کہ کرنے کے کیا کام ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ لیکن ابھی میں نماز کی بات کروں گا۔ ایمان کا تو حصہ توحید ہے، ہم وہ یقین رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، پر نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ صبح دن کے کناروں سے لے کے رات کے کناروں تک اپنی نماز کو قائم رکھو، اور دن کے بیچ کے کچھ حصے میں۔ اور جب کہا گیا کہ عصر کے ٹائم کی نماز کی جو وقت ہے اس کو ہساڑے میں کہا گیا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور سوال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر، اذان دی جاتی ہے بچے کے کان میں، اور جماعت اس کی جب وہ اس دنیا سے روانہ ہوتا ہے اپنے حقیقی حالت کی طرف، تب ادا کی جاتی ہے، اور اس دوران جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیں، کسی کے پاس علم کب آتا ہے، اس کا علم کی معلومات کب آتی ہے، جب وہ اس میں سے گزرتا ہے، جب وہ پریکٹیکلی چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، اور یہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی، قابلیت، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے، دین ہوتی ہے کہ وہ کسی کو عطا کریں۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی پتھر اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو پھر یہ بھی یقین رکھیں کہ آپ تک یہ اگر معلومات میں پہنچا رہا ہوں تو یہ میری فنکاری نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا علم نہیں ہے، یہ اس سونے کی مہربانی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ تو پھر آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ یہ سن رہے ہیں۔ اب آتے ہیں نماز قائم کرنے میں پڑھنے میں۔ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز ہے کیا۔ نماز کیا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو بڑا آسان سا سوال ہے کہ سرکار نے بتایا اور اللہ کا حکم ہے، اور یہ ہم پہ فرض کی گئی ہے، ہم پہ فرض کی گئی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے اور آپ کو اذان دی گئی ہے، بلاوا آیا ہے، آواز دی گئی، تو ہمارا کام ہے جانے کا، اور ہم جاتے ہیں۔ ہم نے چیزوں کو بڑا ہی لمیٹڈ اور بڑی مختصر رکھا ہوا ہے۔ اذان یہ چلے گئے، نماز پڑھی، کسی نے 4 فرض پڑھ لی، کسی نے پوری ادا کر لی سنتوں کے ساتھ، نفلوں کے ساتھ، اور آ گئی۔ یہ اگر میں مثال دیتا ہوں، باڈی بلڈنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ ٹریننگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ پتہ لگے کیا فرق ہے، نظر آئے، آپ کی باڈی کا ایک ایک حصہ عیاں ہو، نمایاں ہو، لوگ تعریف کریں، آپ کو ایکنالج کیا جائے۔ اور وہی چیز اگر میں بات کروں کہ نماز
کرتے ہوئے آپ میں وہ چیز چینج نہیں آ رہا اور وہ نمایاں نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اب نماز قائم کا میں پہلے بتا دوں، قائم جیسے ایک ستون ہے، ایک بلڈنگ کا پلر ہے۔ اب وہ قائم ہے، وہ کھڑا ہے، وہ جھک رہا ہے، وہ کھڑا ہو رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ قائم ہے تو قائم ہے۔ یہ صرف میری اللہ کی، جب کہتے ہیں نا یا حیو یا قیوم، کہ اللہ ہی زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، تو اس مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب نماز جب اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں جب کوئی ایمان لاتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آزماؤں گا 5 چیزوں سے، اور وہ سب جاتے ہیں کہ اولاد، مال، رزق، مال کی کمی، پھل ضائع ہو جانا، وہ وٹ ایور کوئی بھی چیز یہ ہے جو اللہ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بیسک تو آپ جانتے ہیں۔ اب وہ بھی حکم ہے۔ اب جب اللہ کا حکم، اللہ قرآن پاک سے ہم اتنا دور ہیں کہ ہم سمجھ سکے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے احکامات ہم سے بیان کیے ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، جو عمل میں لانے کے کام ہیں، ہم وہ جانتے ہی نہیں۔ ہم نے نماز صرف وقتی سمجھی ہے، حتیٰ کہ نماز وقتی نہیں، قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کا حکم ہے۔ اب نماز کو میں بیان کروں گا آپ کو کچھ سٹیپس میں، کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیت آپ کو پتہ کیا کرتے ہیں، اور اینڈ میں آخری الفاظ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی کہ اس کی رضا کی خاطر آپ اس کا حکم مانیں۔ پہلا مقام ہے، اللہ نے کہا جی ہاتھ باندھ دو۔ اب وہ کوئی سچویشن ہو سکتی ہے زندگی میں کسی مقام پہ بھی کہ آپ کو کہہ دیے کہ رک جاؤ، ہاتھ باندھ دو، تو آپ ہاتھ باندھتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی خالق ہیں، رب ہیں، اور ہم آپ سے استقامت چاہتے ہیں، آپ کی مدد چاہتے ہیں، ہمیں رہنمائی دے۔ اچھا، مدد چاہتے ہیں، اللہ نے کہا پہلے رکوع میں سے جاؤ، کیا میرے لیے یہ کر سکتے ہو؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ پاک آپ سب سے عظیم ہیں، سب سے بلند ہیں، اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک پھر کہتے ہیں اب کھڑا تو ہوا ہے، اب نہ ہاتھ باندھنے نہ رکوع میں جانا، ڈائریکٹ سجدے میں جا۔ کیا تجھے یہ قبول ہے؟ اور ہم قبول کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک بالکل ہمیں قبول ہے، اور سبحان ربی اللہ، سب سے بڑے آپ ہیں، بلند آپ ہیں، آپ کے علاوہ ہم کس کے آگے جھکیں گے؟ اور ہم جھک جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے، فرض 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 3 ہوں گے، ہم یہ کرتے ہیں، اور پھر درود پاک پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنوں کے لیے۔ کیسی بات ہے! یہ عمل تھا کہ زندگی کے، آپ کے دن کے، آپ کے ہر منٹ کے، ہر سانس کے، اور مکمل زندگی کے لیے عمل تھا کہ جب کوئی پریشانی آئی، کوئی مشکل آئی، کھڑے ہیں، اچھا وقت آیا، کہیں پہ رکوع کرنا پڑ گیا، کہیں پہ اپنے انا کو ماننا پڑ گیا، کہیں پہ اپنی ذات کو ماننا پڑ گیا، کہیں پہ اپنی خواہش کو دفن کرنا پڑ گیا، تو آپ ہاتھ بھی باندھتے ہیں، آپ رکوع بھی کر لیتے ہیں۔ پھر سے اگلا مقام ہوتا ہے کہ اب آپ کا امتحان شروع اگر ہوا ہے ایمان کا، تو کیا آپ سجدہ کریں گے؟ اچھا ہے، برا ہے، تکبیر ہے، جو ہے آپ کے ساتھ، آپ کے اپنے ہیں، آپ کے پرائے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وٹ ایور، آپ اس کو کس انٹینشن میں لے رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے، جادو ہو گیا ہے؟ یا اگر یہ مانتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا کریں گے؟ جھک جائیں گے، کھڑے رہیں گے، ہاتھ باندھیں گے، نماز پوری پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ یا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے دھیان کہیں اور ہوتا ہے، سوچ کہیں اور ہوتی ہے، اور ہم کہہ رہے تھے امیر ہو جائیں گے، پیسے آ جائیں، ضرورت پوری ہو جائے، مشکل ہو جائے، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں اور یاد کرتے ہیں دنیا کو، اور جب دنیا میں آ جاتے ہیں تب یاد کرتے ہیں ہم اللہ کو۔ جہاں پہ جو کرنے کا کام ہے ہم وہ کر ہی نہیں رہے، حتیٰ کہ نماز قائم کرنے کا تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی اصل بات کیا، کہ جناب محترم جو اذان دی جاتی ہے بچہ پیدا ہوتے ہی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ نماز کے لیے اب کھڑا ہو گیا، قائم ہو گیا۔ بچپن میں تو انسان کو کچھ نہیں پتا، اب جب سارے کا ٹائم، عصر کا ٹائم آتا ہے، یہ کون سا ٹائم ہے حقیقت میں؟ یہ آپ کی جوانی کا، جو آپ کی 25 سے لے کے 40 ایئرس تک کا ہوتا ہے ٹائم، جو آپ کا صحیح حق جاننے کا، سمجھنے کا اہلیت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا غلط کام ہے، میں غلط بھی نہیں کہوں گا، صحیح بھی نہیں کہوں گا، لیکن جو بچوں کی عمر ہوتی ہے نا، چھوٹے،
وہ کام کرنے کی ہوتی ہے. ہم انہیں پڑھنے پہ لگا دیتے ہیں, کرنے کی بجائے ہم انہیں سکھاتے نہیں ہیں. ہم اس عمر میں قرآن سکھا رہے ہیں جس میں شعور ہی نہیں ہے, اور جس عمر میں شعور ہے اس میں ہم کام کروا رہے ہیں, اس میں عادتیں بنا رہے ہیں. عادتیں بچپن میں بنائی جاتی ہیں, سکھانا سب چاہیے. جب حافظ قرآن ٹھیک ہے, کوئی قرآن سیکھ گیا ہے, اس کے دل میں سمجھ گیا, لیکن بہت سے پیچھے ہوتے ہیں, بہت سے غفلت میں چلے جاتے ہیں, اور تمام کو پتہ ہے کہ ہم حافظوں کو کیا کہتے ہیں جب وہ بھول جاتے ہیں یا ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں, ہم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, ہمیں رکھنے کا حق نہیں. لیکن یہ یہاں پہ غلطی نظر نہیں آ رہی, یہ بڑی ہمارے بڑوں کی غلطی ہے جنہوں نے سمجھانی اور آگے سمجھا نہیں رہی. تو وہ ہسارے کا وقت آپ کی جوانی کا ہے, وہ اثر کا ٹائم ہے جہاں پہ آپ کو صحیح کام کرنے کی, عمل کرنے کی, حق کو سمجھنے کی, اس کے نور کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں تک پہنچانے کی یا اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. نماز صرف پڑھنے کا نام نہیں, ایک روح ہوتی ہے, لفظوں کے بھی معنی ہوتے ہیں, لفظوں کی ایک روح ہوتی ہے, قرآن پاک کی روح ہے, انسان کی روح ہے. مجھے ایک بات بتائیں, انسان مرنے کے بعد جسم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جسم تو جسم ہی رہتا ہے, جاتا کون ہے؟ روح, اللہ کے حکم سے. تو جب اللہ کا حکم آیا ہے تو اللہ کا حکم کیسے ادا ہوگا؟ اس پہ یقین کر کے, اسے مان کے, اور جس طرح میرے رب نے کہا اس طرح نماز ادا کرے. ابھی تو میں آپ کو صرف یہ مختصر حقیقت بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ نماز کی حقیقت کیا قائم کرنے کی اور پڑھنے کی. اب آپ یہ فیصلہ کریں آپ پڑھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں. اب جو باقی اس کے رکن ہیں اس کے اوپر پھر میں ڈیٹیل ایک ویڈیو بناؤں گا. پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیا آپ پڑھ رہے ہیں یا قائم رکھی ہوئی ہے کہ دن میں آپ جب نماز پڑھ کے آگے آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں, کسی کے لیے اچھا کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں, کوئی دل میں برا خیال آ رہا ہے, کوئی اچھا خیال آ رہا ہے, ان سب کا لیے اچھا رب کی آواز آتی کہاں سے ہے؟ بڑی آسان اگزامپل دیتا ہوں. میں کچھ برا کرنا چاہتا ہوں. چور جو ہے نا, وہ چوری کرنے سے پہلے سب سے پہلے خود اپنی نظر میں چور ہوتا ہے. ہم کسی کو چور تو ٹھہرا دیتے ہیں, گنہگار تو ٹھہرا دیتے ہیں, پر اس کی حقیقت نہیں جانتے کہ وہ خود سب سے پہلے اپنی نظر میں چور ہوتا ہے. اور تب آپ کچھ بھی برا سوچ لیں, کسی کے ساتھ برا کرنے کی, آپ کے دل میں ایک آواز آتی ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ آواز آپ کے رب کی ہے, وہ اس کے نور سے آپ کی روح کی آواز بھی ہے کہ آپ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جو اس وقت فیصلہ کر کے اس رب کی آواز پہ لبیک کہہ دیتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے, اور اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے, اپنے لشکر سے جو ان کے ہیں. اور اللہ سے بہتر کون ہے مدد کرنے والا؟ تو کیا ہم دن میں اب کئی کام کرتے ہوئے, فیصلے کرتے ہوئے, کسی کی ٹانگ کھینچتے ہوئے, پالیٹکس کرتے ہوئے یا برائی کرتے ہوئے یا کسی کو برا سمجھتے ہوئے ہم نے یہ قائم رکھی ہوتی ہے نماز؟ اللہ کا حکم ہم جانتے ہی نہیں اللہ کا حکم, تو ہم نماز کیسے قائم کریں گے؟ ایمان ہے ہمارا, ہم لیکن جاننے کی بھی ضرورت ہے. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سنیں, اسے لوگوں تک پہنچائیں. شیئر کرنے پہ, لائک کرنے پہ کوئی پیسے نہیں لگیں گے, لیکن لوگوں تک یہ پہنچے گا. ہمیں اس سسٹم کو لے کے چلنا, آگے بریک کرنا ہے. ہمیں حقیقتیں یہاں کرنی ہیں. صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, زبان سے کلمہ پڑھ لینا یقین ہونے کا نام ہے. اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں, صرف ایک لائک یا شیئر سے آپ بھی حصے دار ہوں گے اور آپ ہی خوش نصیبی کے سفر میں شامل ہوں گے. تو مہربانی اس میں ساتھ دیجیے اور لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچائیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا, کیونکہ یہ النور رحمان, سونے رب کا نور ہے, میرے رحمان کا نور ہے, اور اللہ پاک ہی اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے والے ہیں. اور میری دعا ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہم سب اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آئیں گے. آمین یا رب العالمین.